نشست نمبر 90 واقع افق منافقین کی حضرت عائشہ پر تہمت۔ ہم گزشتہ نشست میں یہاں تک پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنو مصطلق پر حضرت عائشہ کو ہمراہ لے گئے تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی سلول کی وجہ سے اس مرتبہ واپسی بڑی عجلت میں ہوئی، جس کی وجہ سے وہ تنظیمی نظام قائم نہیں رہ سکا جو کہ مسلمانوں کا خاصہ تھا، کیونکہ حضور کا حکم ہی یہ تھا کہ چلتے رہو، بلا ضرورت مت رکو۔ لہذا کوئی اگر کسی ضرورت سے رکتا بھی تو فوراً چل پڑتا۔ آخر مدینے کے قریب پہنچ کر قافلے نے دم لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی ضرورت سے وہاں رکیں اور ضروریات سے فارغ ہو کر واپس تشریف لے آئیں، مگر جب وہ حدیث کے قریب پہنچیں تو انہیں احساس ہوا کہ ان کا ایک قیمتی ہار کہیں راہ میں گر گیا ہے، لہذا وہ واپس تلاش میں روانہ ہو گئی۔ چونکہ آیت حجاب نازل ہو چکی تھی، لہذا رواج یہ تھا کہ جب امہات مومنین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تشریف لاتی تو لوگ منہ پھیر کر کھڑے ہو جاتے، اور جب سوار ہو جاتی تو حدیث کو اٹھا کر اونٹوں پر رکھ دیتے۔ لہذا انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جو ان کے اونٹ کی نقل بردار تھے وہ یہ سمجھے کہ وہ تشریف فرما ہو چکی ہیں، لہذا انہوں نے حدیث اٹھا کر اونٹ پر رکھا اور چل پڑے۔ جب یہ اپنا ہار تلاش کر کے واپس پہنچی تو دیکھا کہ اونٹ اور قافلہ دونوں ہی روانہ ہو چکے ہیں۔ لہذا وہ یہ سوچ کر چادر اوڑھ کر محو استراحت ہو گئیں کہ جب انہیں احساس ہوگا تو وہ لوگ تلاش کرتے ہوئے یہاں پہنچ جائیں گے، مگر وہاں کسی کو بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ حدیث میں موجود نہیں ہیں، اور دن نکل آیا۔ حضور نے صحابہ کرام میں سے ایک صاحب جن کا نام صواب ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اس بات پر مأمور کر رکھا تھا کہ وہ لشکر کے پیچھے پیچھے چلیں، اور اگر کوئی چیز پیچھے رہ جائے تو اس کو اٹھاتے چلیں۔ لہذا جب وہ اس مقام پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی چادر اوڑھے سو رہا ہے۔ رک گئے، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں تو وہ خود اونٹ پر سے اترے اور حضرت عائشہ کو اونٹ پر بٹھا کر خود مہار پکڑ کر تیزی سے لشکر کی طرف چلے تاکہ اس کو پکڑ لیں، لیکن لشکر اتنی تیزی سے سفر کر رہا تھا کہ وہ نہ پکڑ سکے۔ اس پر منافقین نے ایک طوفان برپا کر دیا۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی اس واقعے کو بیان کیا ہے، لہذا اب آگے انہی کی زبانی سنیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی چادر میں لپٹی اور اسی جگہ لیٹ گئی۔ میں نے سوچا میری تلاش ہوگی تو یہیں لوٹ کر آئیں گے، پھر خدا کی قسم میں لیٹی ہوئی تھی کہ سواد ابن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزر ہوا۔ وہ اپنے فرائض منصبی کی بنا پر لشکر سے پیچھے رہ گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، وہ آگے بڑھے اور میرے پاس آ کر رک گئے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ میں ہوں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کہا، ارے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتون ہیں، اور میں اپنی چادر میں ہی لپٹی رہی۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کس وجہ سے پیچھے رہ گئی، خدا آپ پر رحم فرمائے، مگر میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے اپنا اونٹ میرے قریب کر کے کہا کہ اس پر بیٹھ جائیے، اور خود پیچھے ہٹ گئے۔ میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے اونٹ کا سر پکڑ کر کھڑا کیا اور تیزی سے لگڑ چلے تاکہ لشکر کو پکڑ لیں، مگر واللہ ہم نہیں پکڑ سکے، نہ ہی کسی نے مجھے تلاش کیا۔ اب صبح ہو گئی تھی، لوگ پہنچ کر ٹھہر چکے تھے کہ اس کے بعد صفان مجھے لے کر پہنچے تو لشکر میں کھلبلی مچ گئی۔ واللہ مجھے کچھ نہ معلوم ہوا کہ کیا واقعہ ہے۔ مدینہ پہنچتے ہی میں سخت بیمار ہو گئی، اور مجھے تو کچھ علم ہی نہ تھا کہ کیا واقعہ ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین کو سارا قصہ معلوم ہو چکا تھا، نہ ہی یہ لوگ مجھ سے تذکرہ کرتے تھے۔ البتہ میں نے یہ ضرور محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ بدلا ہوا ہے، وہ پہلا سا لطف و کرم کا برتاؤ نہیں فرما رہے ہیں۔
حالانکہ پہلے میں جب کبھی بیمار ہوتی تھی تو وہ مجھ پر لطف و عنایت فرماتے تھے، لیکن میری اس سخت بیماری کے باوجود جب پہلا سا التفات نہ فرمایا تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ میری ماں جو کہ میرے پاس تھیں، وہ میری تیمارداری کر رہی تھیں۔ جب حضور تشریف لاتے تو ان سے پوچھتے کہ یہ کیسی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہ فرماتے۔ اب میں دل ہی دل میں غمگین رہنے لگی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں تو میں اپنی والدہ کے گھر چلی جاؤں اور وہی میری تیمارداری کریں۔ آپ نے فرمایا تمہاری مرضی۔ لہذا میں اپنی ماں کے یہاں منتقل ہو گئی، لیکن اب بھی مجھے اصل واقعہ کا علم نہ ہوا، یہاں تک کہ اس رنج و غم سے میری نقاہت اور بڑھ گئی اور اسی حالت میں 20 راتوں سے اوپر گزر گئیں۔ ہم عرب کے لوگ اجمیوں کی طرح اپنے گھروں میں بیت الخلاء نہیں بناتے تھے، ہمیں اس سے نفرت و کراہیت ہوتی تھی، لہذا ہم رفع حاجت کے لیے مدینے کی کشادہ میدانوں میں جاتے تھے اور اپنی ضروریات سے فراغت کے لیے خواتین رات کو نکلتی تھیں۔ ایک رات میں اپنی ضرورت کے لیے نکلی تو میرے ساتھ مستہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ یہ مستہ کی والدہ تھیں جو کہ حضرت عائشہ کے بارے میں باتیں بنانے میں سب سے آگے تھے اور جن کی کفالت غربت کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، اور اس واقعے کے بعد انہوں نے کفالت کرنا بند کر دیا تھا۔ لیکن جب اس آیت کا نزول ہوا، ترجمہ پیش خدمت ہے کہ تم میں وسعت اور فضیلت رکھنے والے لوگوں کو، قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کے لیے داد و دہش میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرما دیں؟ اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ سورہ 24 کا آیت نمبر 22۔ تو انہوں نے دوبارہ یہ کہہ کر خرچہ جاری کر دیا کہ خدا کی قسم میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اس میں عفو اور درگزر کا ایک عظیم سبق ہے مسلمانوں کے لیے۔ وہ فرماتی ہیں کہ مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے رشتے کی پھوپھی تھیں اور میرے ہمراہ تھیں کہ اپنی چادر میں الجھیں اور ٹھوکر کھائی۔ اس پر انہوں نے کہا کہ مستہ کا برا ہو۔ مستہ کا اصل نام عوف تھا اور مستہ لقب تھا۔ میں نے کہا ایسے مہاجر کے لیے جو غزوہ بدر میں شریک تھا، آپ نے جو کچھ کہا وہ مناسب نہ تھا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اے بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے کچھ خبر نہیں ہے؟ اس نے پوچھا کیسی خبر؟ تو انہوں نے سارا واقعہ بتایا کہ اہل وفاق نے کیا کیا اور کیا کہا۔ میں نے کہا اچھا تو یہ بات تھی؟ وہ بولی ہاں خدا کی قسم یہی بات تھی۔ وہ آگے فرماتی ہیں کہ میں یہ خبر سن کر سکتے میں آ گئی، قضائے حاجت سے بھی فراغت حاصل کر سکی اور فوراً واپس لوٹ آئی اور مسلسل روتی رہی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، لوگوں نے اتنی باتیں کہہ ڈالیں اور آپ نے مجھے ذرہ بھر بھی نہیں بتایا۔ اس پر میری ماں بولی بیٹی تو اپنا دل چھوٹا نہ کر، اپنے آپ کو سنبھال، واللہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت جو خوبصورت بھی ہو، اس کا شوہر اس سے محبت کرتا ہو اور اس کی شوقنے بھی ہوں اور پھر شوقنے اور دوسرے لوگ باتیں نہ بنائیں۔ آگے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مستہ رضی اللہ عنہ حمنا بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ کہا وہ کہا، مگر اس واقعے کو پھیلانے میں عبداللہ بن ابی کا بڑا حصہ تھا، جو کچھ خزرجیوں کے ساتھ مل کر اس کی اشاعت میں مصروف تھا۔ یہ عبداللہ بن ابی وہی ہے جو کہ اپنی منافقانہ سرگرمیوں کی وجہ سے اس کو رئیس المنافقین کہتے تھے، اور اس کی وجہ سے یہ لشکر افراتفری میں سفر کر رہا تھا اور یہ واقعہ پیش آیا۔ اور اس سے پہلے عہد میں بھی وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا، اور ہمنا ان کی ہم نوا اس لیے
ہم نوائی اس لیے کر رہی تھیں کہ وہ ام المومنین زینب بنت حجش کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تھیں، ان کے سوا امہات مومنین میں کوئی اور نہیں تھی جو حضور کی چاہت میں ان کی ہمسری کرتی ہو، مگر ان کی دینداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، چونکہ یہ اپنی بہن کی وجہ سے مجھ سے کدورت رکھتی تھیں، لہذا انہوں نے اس قصے کو خوب اشاعت کی اور اس کے لیے بدبختی کا شکار ہوئی۔